خان صاحب، میں سلمہ سید شکاگو سے آپ کے لیے میسج ریکارڈ کروا رہی ہوں۔ آپ میرے مینٹور ہیں، میرے لیڈر ہیں۔ میں نے آپ کی تقریروں سے بہت کچھ سیکھا اور اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں تبدیل کی۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا سیاسی سفر جو 26 سال پر محیط ہے، اتنی مایوسیاں، ناکامیاں آئیں، لیکن میں نے آج تک آپ کو مایوس نہیں دیکھا۔ ایسی کیا چیز ہے جو آپ کا اللہ پر توکل، اللہ پر ایمان کمزور نہیں ہونے دیتی؟ دیکھیں سلمہ، بات یہ ہے کہ دو قسم کے، اگر تو آپ اپنے ذات کے لیے کر رہے ہوں، یعنی اگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں پرائم منسٹر بن کے تو پیسے بنانے ہیں اور فیکٹریز بنانی ہیں اور شوگر ملز بنانی ہیں اور باہر پراپرٹیز لینی ہیں، تو وہ پھر مایوسیاں اس میں بہت ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنی ذات سے نکل کے اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے، تو میں تو اپنے گھر میں ہی رہتا تھا نا، مجھے تو کبھی فرق، میری تو زندگی میں فرق ہی کوئی نہیں پڑا۔ میں تو گھر میں رہتا ہوں، میرا کوئی کیمپ آفس نہیں، اب میرے اپنے سارا سٹاف تھا، تو اس لیے میری زندگی میں کوئی چینج نہیں آیا۔ اور میں نے جان کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر مجھے کبھی موقع ملے میں اسی طرح رہوں گا جس طرح میں رہتا تھا۔ یہ نیلسن منڈیلا کا مجھے یاد ہے، میں ایک دفعہ انہوں نے ساؤتھ افریقہ مجھے بلایا، تو میں نے یہ دیکھا کہ ان کا بہت ہی خوبصورت پریزیڈنٹ ہاؤس تھا پریٹوریا کے اندر، بڑا خوبصورت، پہاڑی کے، بہت خوبصورت تھا۔ تو انہوں نے ہمارا وہاں کھانا کیا، لیکن نیلسن منڈیلا نے مجھے کہا کہ میں اپنے فلیٹ میں رہتا ہوں، میں صرف یہاں کے انٹرٹین کرتا ہوں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے میرا لگاؤ ہو جائے اس بڑے محل سے، تاکہ مجھے چھوڑنے میں مشکل نہ ہو۔ اور نیلسن منڈیلا پریزیڈنٹ رہ سکتے تھے، وہ اور چاہتے تو وہ سب سے پاپولر انسان ساؤتھ افریقہ میں تھے، وہ پھر بھی انہوں نے الیکشن جیت کے پریزیڈنٹ بن جانا تھا، لیکن وہ جب بن سکتے تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو وہ کہتے میرا مشن پوری ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میرے لیے ایک مشن ہے، یہ کوئی مجھے اس میں کوئی پرسنل اپنی ذات کے لیے نہیں آیا۔ لہٰذا جب مشن ہوتی ہے نا تو اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے۔ اب میں تو صرف جو لیڈر مانتا ہوں اپنے پاکستان کے سب سے بڑے قائد اعظم ہیں۔ اب قائد اعظم کی اگر آپ زندگی پڑھ لیں تو کتنی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یعنی وہ میں نے کتنی دیر 22 سال مجھے لگے پرائم منسٹر بننے میں، تو قائد اعظم تو 40 سال سٹرگل کرتے رہے، 40 سال اپنی زندگی میں، اور پھر آخر میں بس اپنی زندگی کے آخری 2 سالوں کے اندر، 1.5 سال میں ان کو مشن میں کامیاب ہوئے۔ تو وہ کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے تھے۔ اور اسی طرح جو سب سے بڑا مثال جو مسلمانوں کے لیے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ان کے اللہ کے محبوب، ان کے لیے کیا مشکل تھا کہ اللہ انہیں پہلا سال کہہ دیتے کہ آپ کو ہم مدینہ کی ریاست دے دیتے ہیں، لیکن ان کو 13 سال اپنے محبوب کو اللہ نے مشکل ترین وقت سے گزارا۔ تو یہ ہم سب کے لیے مثال، ہمارے تو وہ لیڈرز ہیں۔ تو اس لیے یہ جو مشکلات آتی ہیں ان سے کبھی آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ مشکلات زندگی کا حصہ ہے، اور یہ ہمیشہ سب سے زیادہ آپ جب سیکھتے ہیں وہ برے وقت میں سیکھتے ہیں۔ اور میں نے یہ 3.5 سال میں زندگی میں سب سے زیادہ سیکھا، کیونکہ بہت مشکل سال تھے میرے لیے، کیونکہ ملک کے بھی مشکلات تھے، گورنمنٹ بھی کمزور تھی، کبھی کوئی بلیک میل کر رہا ہے، کبھی کوئی بلیک میل کر رہا ہے، پھر کبھی کوئی ایک کرائسس آتا تھا پھر دوسرا آ جاتا تھا۔ سب سے میرے مشکل سال تھے، تو اور اسی میں سیکھتا ہے انسان۔ جی اگلا سوال۔ ایک پروگرام میں تھے، انہوں نے فرمایا یہ ایک انٹرفیئرنس ہے جس کے اوپر ڈیمارچ بھی کیا جا چکا ہے، لیکن یہ اس میں سازش نہیں نظر آئی ان کو۔ قوم ایک پریشان ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اس میں آخر ہوا کیا ہے۔ ایک کمیشن، جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے، اور جو سپریم کورٹ میں لوگ سارے اپنے جو ہے ثبوت لے کے جائیں، اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے تاکہ سب لوگ دیکھیں کہ ہوا کیا ہے پاکستان کے ساتھ، رجیم چینج کیسے ہوئی ہے۔ دیکھیں، پہلے تو جو فیکٹس ہیں جن کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، یعنی کوئی بھی ان کی تردید نہیں کر سکتا۔ 7 مارچ کو ڈونلڈ لو پاکستان ایمبیسی میں ایک آفیشیل میٹنگ میں بیٹھتے ہیں اور پاکستان امبیسڈر کو کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو آپ نے پرائم منسٹرشپ سے نہ ہٹایا، یہ نو کانفیڈنس کی جو موشن آ رہی ہے تو پاکستان کو بڑے فیس کرنا پڑے گا، بڑی مشکلات کا دھمکی دیتا ہے، اور اگر اس کو ہٹا دیا گیا تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ فیکٹ ہے۔ یہ پاکستان کے امبیسڈر جو وہاں تھے انہوں نے کنفرم، یہ جو سائفر ہے
سائفر کا مطلب کہ یہ وہ جو مراسلہ ہے یہ آفیشیل بھیجتے ہیں امبیسڈر سیکرٹ کوڈڈ میسج میں, جس کو سائفر کہتے ہیں, فارن آفس کو, اور پھر میں پرائم منسٹر میرے پاس آتا ہے, ایک جاتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس, اور ایک کیونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان سپریم کمانڈر ہیں ساری فورسز کے, اور پھر جاتا ہے ایک ملٹری قیادت کے پاس. تو میرے پاس جب یہ آیا تو یہ تو اس میں کیا تھا, اس میں یہ تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ, پرائم منسٹر میں تھا, تو کس کو یہ حکم دیا جا رہا تھا ہٹانے کو؟ میں تو فارن آفس تو میرے نیچے ہے, امبیسڈر تو میرے نیچے ہے. دوسری چیز اس میں ایک اور چیز لکھی ہوئی تھی کہ روس کا جو حال ہی میں ہم 2 یا 3 مارچ کو روس سے آئے تھے اور یہ 7 مارچ کو یہ تھا, تو روس کا جو دورہ تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ صرف عمران خان نے خود فیصلہ کیا تھا, اور جب پہ امبیسڈر نے اس کی تردید کی اس نے کہا یہ سب سٹیک ہولڈرز کا فیصلہ تھا. اور پھر یہ 7 کو آتا ہے, 8 کو نو کانفیڈنس ٹیبل ہو جاتا ہے نیشنل اسمبلی میں, اور اس کے بعد ہمارے وہ اتحادی اور ہمارے جو اپنے ممبرز پارلیمنٹ تھے ان کو ایک دم لگتا ہے کہ اوہو یہ تو جناب بہت بری حکومت ہے, ہم نے تو اس حکومت کو چھوڑنا, ہم نے تو ایک دم ان کو یہ چیز یاد آ جاتی ہے. اور ہمارے جو بیک بینچرز ہیں جس میں یہ لوگ پہلے امریکن ایمبیسی میں جا کے, ہمارے پاس پورا ریکارڈ ہے, یہ امریکن ایمبیسی بھی جایا کرتے تھے, یہ 3-4 جو سب سے پہلے لوٹا ہوئے, تو انہوں نے ایک دم ساروں نے فیصلہ کیا کہ پارٹی گورنمنٹ گرانے کا اور چھوڑنے کا. اب سوال یہ ہے کہ جب 2 سال پہلے جو 2 سال تھے جب ہماری اکانومی کا برا حال تھا, بینکرپٹ اکانومی ملی, IMF میں جانا پڑا, IMF نے ایسی کنڈیشنز لگائیں, لوگوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا, بہت مشکل تھی, پھر کرونا آ گئی اگلے سال, تو 2 سال تو ہمارے بڑے مشکل تھے. تو اگر انہوں نے چھوڑنی تھی پارٹی تو تب جانا چاہیے تھا, لیکن آخری 2 سال میں, پچھلے 30 سال میں وہ پاکستان کے وہ سال تھے جس میں ہم نے سب سے تیزی سے ترقی کی ہے. ہماری ڈیولپمنٹ, ہمارا اکنامک گروتھ ریٹ جو 5.6 اور 6% تھا, یہ 2 کنزیکٹیو سالوں میں تو بہت اچھا تھا. ہماری انڈسٹری گرو کر رہی ہے, ہماری ٹیکسٹائل کی ریکارڈ پروڈکشن, ہماری ایکسپورٹس ریکارڈ, ہماری وہ جو ٹیکس کلیکشن ریکارڈ, ریمیٹنسز ریکارڈ, سب سے زیادہ ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں. تو اور زراعت کے اندر تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا, یعنی ریکارڈ بمپر کراپس ہوئی جو ہم نے ان کے لیے ٹرانسفارمیشن پلان دیا تھا اپنے ایگریکلچر کا, اس کی بڑا ایک دم ہمارا سارا کسان اٹھ گیا. تو اس ٹائم پہ جب پاکستان آگے جا رہا تھا تب ان کو کیوں خیال آیا چھوڑنے کا؟ اب میرا سوال یہ ہے, اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ DGISPR فیصلہ کریں گے کہ یہ سازش تھی یا نہیں؟ ان کا تو ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, وہ فیصلہ تو نہیں کر سکتے. فیصلہ اگر کروانا ہے اس کا, جس طرح پریزیڈنٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے کہ آپ اس کو پروب کریں, آپ کہہ رہے ہیں مداخلت ہوئی, تو اب کون فیصلہ کرے گا کہ یہ سازش ہے مداخلت ہے؟ چیف جسٹس کو کیا کریں؟ میں نے جب پرائم منسٹر تھا میں نے جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ کیا, جوڈیشل کمیشن نہیں, کمیشن کا فیصلہ کیا کہ وہ پروب کرے کہ یہ سازش ہوئی ہے نہیں ہوئی. ہمیں تو پتہ ہے سازش ہوئی ہے, لیکن ایک پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی جو ہوئی نہیں ابھی تک. تو کوئی نہیں کہہ سکتا, DGISPR یہ نہیں کہہ سکتا کہ سازش ہے یا نہیں ہے. وہ یہ مداخلت تو سب نے مان لیا نا کہ مداخلت ہے. اب وہ مداخلت جو پرائم منسٹر مصدق تھے 1950 کی دہائی میں ایران میں, جب اس نے نیشنلائز کی ایران کی جو سارا جو تیل کی انڈسٹری تھی, تو جو باہر کی قوتیں تھیں جس میں امریکہ اور برطانیہ, انہوں نے فیصلہ کیا اس کو گرانے کا. تو اب تو ڈی کلاسیفائی ہو گیا نا, پیپرز ہمارے سامنے ہیں. تو وہ کیا تھا انہوں نے سب سے پہلے میڈیا پہ پیسہ خرچ کیا, میڈیا پہ پیسہ چلا, میڈیا میں اس کو پہلے برا بھلا کیا گیا پرائم منسٹر مصدق کو. پھر انہوں نے اپوزیشن سے مظاہرے کروائے, جس طرح یہ کام پہ ٹانگنے والی جو مارچز کروائیں, اور جس طرح یہ لانگ مارچ, انہوں نے اپوزیشن کو پیسہ دیا, انہوں نے کیا. یہ اب ریکارڈ کے اوپر آئی ہوئی ہیں چیزیں. اور پھر انہوں نے ان کے لوگ خریدے جو پرائم منسٹر مصدق کی پارٹی کے لوگ تھے, ان کے اوپر پیسہ چلا. تو کیا یہ یہاں نہیں ہوا؟ تو کون فیصلہ کرے گا کہ سازش ہے نہیں؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب اس کے اوپن
اوپن جوڈیشل کمیشن میں ہیئرنگ کروائیں, کلوز ڈورز میں ہم کوئی نہیں مانیں گے, اوپن ہیئرنگ کروائیں, اور اس کے اندر پھر جو بھی فیصلہ ہوتا ہے پتہ چل جائے گا کہ صرف مداخلت تھی یا سازش بھی تھی.